اگر ہم سارے فرقوں کا جائزہ لیں، ٹھیک ہے، سارے فرقے جتنے بھی ہیں، میں بغیر نام لیے بتا رہا ہوں، جتنوں کا بھی ہم جائزہ لیں تو ہر فرقے میں، اب توجہ سے سنیں، ہر فرقے میں آپ حافظ قرآن دکھائے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، حافظ قرآن دکھا سکتے ہیں، قاری صاحب دکھا سکتے ہیں، مولوی صاحب دکھا سکتے ہیں، عالم دین دکھا سکتے ہیں، اور شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، مفتی صاحب، ہر فرقے میں آپ دکھا سکتے ہیں۔ مگر عزیزان گرامی وقار، اہل سنت کا معیار یہ ہے، اور اہل سنت کی نشانی، حق ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ہر فرقے میں حافظ، قاری، مولوی، شیخ الحدیث ہر کوئی دکھا سکتے ہیں، مگر خدا کی عزت کی قسم کوئی فرقہ ایسا نہیں ملے گا جس میں غوث اعظم موجود ہو۔ کوئی فرقہ یا رسول اللہ، کسی فرقے میں، خدا کی عزت کی قسم، کسی فرقے میں آپ غوث اعظم کو نہیں دکھا سکتے، کسی فرقے میں آپ داتا گنج بخش لاہوری کو نہیں دکھا سکتے، اور کسی فرقے میں آپ معین الدین سرکار غریب نواز کو نہیں دکھا سکتے۔ یہ ہمارے حق ہونے کی علامت ہے، کیونکہ اللہ کے جو سچے اولیاء ہوتے ہیں وہ پیدا بھی سچے مسلک میں ہوتے ہیں، اور انہیں ماننے والے بھی سچے پکے سنی صحیح العقیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اولیاء کاملین اللہ کی نشانیاں ہیں، خدا کی عزت کی قسم۔ اور یاد رکھو، اگر مزارات پر جانا شرک ہوتا، اگر مزارات پر اللہ والوں کی تربت پر جانا شرک ہوتا تو میرے غریب نواز کبھی داتا صاحب کی بارگاہ میں نہیں جاتے۔ سمجھ آ رہی بات؟ سرکار غریب نواز ہندوستان کی سب سے بڑی بارگاہ، سرکار غریب نواز کی بارگاہ، ہندوستان میں روحانیت و ولایت کا سب سے بڑا آستانہ سلطان الہند معین الدین سرکار غریب نواز کا آستانہ ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ اکبر، کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ۔ اور یاد رکھو، جو اسلام کا پرچم آج ہندوستان میں لہرا رہا ہے نا، یہ کسی ملا مولوی کی تبلیغ کا نتیجہ نہیں ہے، میرے سرکار غریب نواز کی کرامت کا نتیجہ ہے۔ معین الدین اجمیری سرکار سلطان الہند کی کرامت اور ان کی تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ 99 لاکھ سے زیادہ کافروں کو اللہ کے اس برگزیدہ بندے نے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا۔ ہماری گردنوں پر احسان ہے غریب نواز کا۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جن کی وجہ سے آج وہ مسلمان ہوئے ہیں، آج انہی کے عقیدے کے خلاف ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا غریب نواز سے بڑھ کر تمہیں کوئی عالم دین نظر آئے گا؟ کوئی حافظ قرآن، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی مجدد؟ خدا کی عزت کی قسم، سرکار غریب نواز سے بڑھ کر کوئی آستانہ نہیں ہے۔ اگرچہ مزارات پر جانا شرک ہوتا تو میرے غریب نواز داتا صاحب کی بارگاہ میں 40 دن کا چلہ ہرگز نہیں کرتے، اور آخر میں یہ نہ فرماتے کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ سبحان اللہ۔ داتا گنج بخش علی حجویری حسنی سید ہے، اور غریب نواز سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں، اور یہ وہ بارگاہ ہے داتا صاحب کی کہ جس کی بارگاہ میں جا کر غریب نواز بھی فیض حاصل کر رہے ہیں۔ یہ وہ بارگاہ ہے۔ تو ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ والوں کی بارگاہوں پر جانا چاہیے۔ اچھا چلو، ان غریب نواز تو بعد کے بزرگ ہیں۔ امام شافعی کون ہیں؟ امام شافعی، اللہ اکبر، بہت امام امام کا نام، جن کا باضابطہ مسلک جاری ہے، جن کا باضابطہ مذہب، ان کی فقہ جاری ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، اے سنیوں، فخر کرو اپنی قسمت پر۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کسی مسئلے میں پریشانی پیش آتی اور کسی مسئلے کا حل مجھے نہیں نظر آتا تو میں امام اعظم کی تربت پر حاضری کے لیے چلا جاتا، امام اعظم کی بارگاہ میں جا کر حاضری دیتا۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں ان کے مسلک کے موافق، ان کے طریقے کے موافق 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا، اور اس نماز کا ثواب جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی روح کو ایصال کرتا، اور ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر دعا کرتا۔ خدا کی عزت کی قسم،
تھوڑی ہی دیر میں میرے سوال کا جواب مجھے مل جایا کرتا تھا۔ امام شافعی فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو خدا کی عزت کی قسم، ہندوستان میں سب سے بڑی بارگاہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ ہے، اور بے شمار اولیاء کرام ہیں، ہم کسی ولی کا انکار نہیں کر رہے ہیں، تو سب سے بڑی بارگاہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ ہے۔ تو ہمارے حق ہونے کی علامت یہ ہے کہ غریب نواز کا جو عقیدہ ہے ہم سنیوں کا وہی عقیدہ ہے، غوث العظم کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے ہم سنیوں کا وہی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ ہمارے حق ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا ان سنیوں کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔